اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہوتا ہے، پہلے اس نمونے کو بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہی اس نمونے کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح تمام کے تمام دنیا کے مسلمان جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ کوئی کتنا ہی بڑا دنیاوی اعتبار سے امیر ہو جائے، ملکوں کا وہ بہت بڑا جو ہے پردھان منتری اور راشٹرپتی بن جائے، پوری دنیا کی اس کو حکومت مل جائے، بہت بڑی بڑی ڈگریوں کا مالک بن جائے، بڑے بڑے عہدوں کا مالک بن جائے، لیکن اگر اس کو اپنی زندگی آخرت کے اعتبار سے سدھارنی ہے تو اسے 1450 سال پیچھے جانا پڑے گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، صحابہ کرام کی جو ہے زندگی کو دیکھنا پڑے گا، اور اس اعتبار سے جب اپنی زندگی گزارے گا، اس اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالے گا، تب جا کر کے میرے عزیز ساتھیوں وہ انسان کامیاب ہو پائے گا۔ اس لیے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر رکھی ہے، اس طریقے کے اندر رکھی ہے جس طریقے کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے تھے۔ اس لیے دنیا کے تمام بڑی بڑی ڈگریوں اور دولتوں کے اندر کامیابی نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جس کی زندگی کے اندر دین ہوگا اسے کامیاب کر دیا جائے گا، اور جس کی زندگی دین سے خالی ہوگی وہ ناکام ہو جائے گا، چاہے دنیا کے اندر وہ جو ہے بہت بڑی دولتوں کا مالک نمرود کیوں نہ ہو، بہت بڑی جو ہے خزانے کا مالک جو ہے وہ شداد کیوں نہ ہو، بڑی حکومتوں کا مالک فرعون اور حامان اور نمرود اور شداد جیسے لوگ نہ ہو، لیکن دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اس دنیا کے اندر ایسی ذلت کی موت دی اور دنیا والوں کو ایسا سبق دیا، ایسا سکھایا کہ دیکھو جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب کا پالنہار ہوں، میں ہی خدا ہوں، اللہ رب العزت نے اس کو دریائے نیل کے اندر اس طرح غرق کر دیا اور اس کی جو ہے لاش کو آج تک باقی رکھا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اپنے آپ کو رب کہنے والا اور بڑی بڑی حکومتوں کا مالک وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو نہیں سکتا، نہ آخرت کے اندر وہ کامیاب ہوگا جب تک اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانے گا۔ جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو کالے کلوٹے غلام ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، ان کی موٹی موٹی اونٹیں ہیں اور ان کے چہرے پر بڑے بڑے دھبے اور داغ ہیں، جو ہے اگر وہ محفل کے اندر آ جائیں تو کوئی ان کی طرف دیکھے نا، ایسا ان کا چہرہ اور مہرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے ایمان اور یقین کو اپنایا، تو جو ہے اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں بلال تمہارے جو ہے چلنے کی آہٹ جنت میں یہاں سنتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے اذان کی ایسی مطلب دعوت کی، ان کو ایسا عمل دے دیا ان کو کہ اگر وہ اذان دے دیتے تو پھر جو ہے ایک دم پورا کا پورا مدینہ جھوم جاتا، ایسی ان کی آواز تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات مانی، نبی کی بات مانی، تو ان کے چہرے سے مطلب نہیں رہا، ان کے جو ہے ان کے تمام صورت سے کوئی مطلب نہیں رہا، ان کی غلامی اور غریبی سے کوئی مطلب نہیں رہا، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک برگزیدہ بندے بن گئے اور صحابہ کرام کے سامنے آگے آگے وہ چلتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جتنے بھی ایمان والے ہیں، یہاں تک کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں، سارے کے سارے ایمان والے اس بات کو جو ہے پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ سمجھ لے کہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ دنیا کے تمام لوگ جو اپنے آپ کے سامنے
بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ دیکھتا ہے جو ہے کوئی کرکٹر کوئی نئی چیز پہن کر کے آ جائے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے، کوئی ہیرو کوئی کپڑا پہن کر کے آئے لوگ اس کی طرف چل دیتے، کوئی کیسا بھی ہیئر اسٹائل بنا کے آئے لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ روزمرہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ امریکی اور مغربی تہذیب ہمارے اوپر بالکل چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا گھر کا ماحول، ہمارے سماج جو ہے پورا کا پورا سب ایک دم دوسری تہذیبوں کا پابند بنا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے ہم اپنے تمام تقریبات کو ڈھالتے ہیں، تمام اپنے کاموں کو کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایسے نبی کی امت میں ہیں جس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، جو خاتم الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کا سردار، جس پر نبوت ختم کر دی گئی، جس نے بتا دیا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی کا دین قیامت تک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ اس دین کو، اس کلمے کی اشاعت، اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، جان مال وقت کو قربان کرنا ہے، پورے عالم کے اندر چل پھر کر کے کلمے کی اشاعت کے لیے محنت کرنا ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو پورا حق ادا کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے اب تمہارا کام یہ ہے، جو جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، اب سب کا یہ کام بنتا ہے کہ تمام کے تمام حاضرین غائبین تک اس دین کو، اس طریقے کو پہنچا دے۔ صحابہ کرام سب کے سب ملکوں کے اندر چلے گئے، نہ جانے کہاں کہاں لوگ چلے گئے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینے میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، لیکن 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں مدینے میں نہیں ملتی۔ تمام کوئی ہندوستان چلا آیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی فلسطین چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، یہاں تک کہ دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں صحابہ کرام چلے گئے اور وہیں پر ان کی قبریں بن گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک طریقہ اور آپ کا دین پوری طریقے سے جو ہے اس کی اشاعت کے لیے پوری قربانی کی اور محنت کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح اس دین جو ہے قربانیوں کے ساتھ یہ دین آیا ہے، بہت ہی قربانیوں کے ساتھ۔ آج جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں مل پا رہا کہ جو ہے نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہو پا رہی، روزوں کی پابندی نہیں ہو پا رہی، دینی ماحول نہیں بن پا رہا۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر طرح طرح کی برائیاں ہیں، ہر ایک انسان برائیوں کے اندر ملوث ہے، اپنے آپ کو ان سے نہیں ہٹا پا رہا، ان سے نہیں چھڑا پا رہا۔ تو اس کے لیے ہر ایک انسان کو خود تیار ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ صحابہ کی ہسٹری اور ان کا اتہاس اور ان کی تاریخ جب پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے جو ہے اپنا مال دولت، جائیداد، اپنا گھر مکان، اپنے بیوی بچوں، اپنے جو ہے گھر کے سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ آخر میں اپنے ملک کو، اپنے وطن کو تک قربان کر دیا ہے۔ کیا اس سے بڑی اور کوئی قربانی ہو سکتی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو؟ صحابہ کرام جب جہاد کے اندر جاتے تھے ان کو یہ بات پتا تھی کہ جہاد میں جانے کے بعد واپسی ضروری نہیں ہے، کوئی غازی بن کے واپس آتا تھا ورنہ اکثر شہید ہو جایا کرتے تھے، لیکن سب کے سب اتنی خوشی کے ساتھ جہاد کے اندر شرکت کرتے تھے اور پتا چلتا تھا کہ باپ اور بیٹا جا رہے ہیں، کوئی گھر پہ ایک آدمی بچہ باقی 3 لوگ شہید ہو گئے، کہیں 4 لوگ شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو جاتے۔ کس لیے شہید ہوتے تھے؟ کیا انہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنے بیوی بچوں سے پیار نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنے گھر کی محبت نہیں تھی؟ لیکن اللہ کے حکم کے اوپر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ کرنے والی ذات تنہا تنہا اللہ کی ہے، جس کے مقدر میں جس دن کھانا لکھا ہوگا اس دن اسے کھانا ملے گا، اور جس دن جس کے مقدر میں کھانا نہیں لکھا ہوگا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی اس دن کھانے سے محروم رہے گا۔
اس بات کا یقین ہر ایمان والے کو بنانا پڑے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو جو ہے زمین کو پتھر کا بنا دے، آسمانوں کو ساتوں آسمانوں کو جو تانبے کا بنا دے، ایک بوند آسمان سے پانی نہ گرے اور ایک دانہ اناج کا زمین سے نہ اگے، لیکن ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پھر بھی ہمیں زندہ رکھنے پر قادر ہے، پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں کھلانے پر قادر ہے۔ اس بات کا ہمیں یقین بنانا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے آج آپ اندازہ لگائیے، کوئی آدمی دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے اسے جو ہے وقت درکار ہوتا ہے، اسے اپنے اوقات کو لگانا پڑتا ہے، اسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہر ایک آدمی جو کام دھام کرنے والا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، نہاتا دھوتا تیار ہوتا ہے اور فوراً اپنے کام پر چلا جاتا ہے، کام پر پورا دن اپنے کام پر رہتا ہے، رات میں آ کر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے، لیکن اسے اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ جس مالک نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، جس مالک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم کام پر جاتے ہیں، اپنی دنیا کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، اس مالک کے نام پر ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے، کام دھام کرنا ہے، لیکن وقت کو فارغ کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے تو ایمانی اعتبار سے ہم کتنے کمزور ہیں اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی زندگی بار بار پڑھی جاتی ہے اور بار بار سنائی جاتی ہے، لیکن جو ہے ہم اور آپ ہیں کہ بالکل لاپرواہی اور سستی کے نظر اپنی زندگی گزارے دے رہے ہیں۔ ہر ایک ایمان والا جانتا ہے، ہر ایک غیر ایمان والا بھی جانتا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، یہ ایسی سچی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کا ایک بھی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ سب کو پتا ہے موت آئے گی، سب کو معلوم ہے، ایمان والا بھی جانتا ہے موت آئے گی، غیر ایمان والا بھی جانتا ہے موت آئے گی، لیکن ایمان والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند اور ہوشیار وہ آدمی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور مرنے کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، یعنی کہ جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، قبر میں جو ہے سوال اور جواب ہونا ہے، قبر کے اندر نہ جانے کتنی لمبی زندگی ہے جو اسی کے اندر رہنا ہے، پھر حشر کے میدان میں حساب اور کتاب ہونا ہے، وہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ڈر لگنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تو بہت سارے معاملات ہیں، اگر ایمان والا نہیں ہے تو کم سے کم وہ تو اتنی زندگی گزار رہا کہ مرنے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ ہمارا اور آپ کا تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، حدیث کے اندر